کیا ہستی میرے اللہ نے زمین پہ اتاری تھی، کیا وہ زندگی لے کر آئے تھے، کیا تعریف کریں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، اللہ اور اللہ کا رسول سے مراد ہے اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے تو پھر بھاگ کے دوڑ کے جاؤ اور ان کے حکم کو بجا لاؤ، حالانکہ ان کا بلانا تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ہم لوگ تو کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، یہ آیت ہمارے پاس بھی آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آوازیں صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، پورا قرآن اللہ کی طرف بلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں، رمضان کے روزوں کی صدائیں لگ رہی ہیں، نمازوں کی صدائیں لگ رہی ہیں، اور پورے دین کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ پہلے روزے سے ایک ایک آیت کر کے یا ایھا الذین آمنو کی صدا جو اللہ نے لگائی ہے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ ہم کہاں مصروف ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی کو تابعداری کہتے ہیں؟ کیا اسی کو فرما برداری کہتے ہیں؟ تو فوراً دوڑ کے جاؤ، اتباع رسول کرنی ہے، اللہ کے رسول سے عشق کرنا سیکھنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی سیکھنی ہے۔ ہم نے نہیں سیکھی وہ محبت، آج بڑی عجیب روش چل رہی ہے، ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے۔ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کے رسول پر، ان کی زندگی کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کی زندگیوں کو جانے بغیر قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ شان نزول صحابہ ہے اور شان نزول صحابیات ہیں، شان نزول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جو اس موقع کی مناسبت سے جن لوگوں پر قرآن نازل ہو رہا تھا، آج باطل کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کو نکال دو، براہ راست قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، براہ راست بس قرآن کی سرسری سی تفسیر پڑھ لو اور تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، گمراہ ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو کی آج ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس آیت میں بھی کل کی طرح اس آیت میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو میرے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، جب وہ تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں تو ان کا جواب دو، حکم بجا لاؤ، فرما برداری کرو۔ لما یحییکم، کیونکہ وہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے فائدہ؟ وہ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لما یحییکم، وہ فائدہ کیا چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تو جواب دو، حکم بجا لاؤ، فوری طور پہ لبیک کہو، فرما برداری کرو، کیونکہ وہ تمہیں قرآن کی والی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ قتادہ نے لما یحییکم کی تفسیر قرآن کی ہے، اور قرآن والی زندگی ہی اخروی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، حکم بجا لاؤ، فرما برداری کرو۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اور ترمذی شریف میں، ان دونوں کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کر بلایا
تو وہ فرماتے ہیں کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے اپنی نماز کو جلدی جلدی ختم کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، تجھے کس چیز نے تاخیر میں ڈال دیا، تو دیر سے کیوں آیا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے اپنی نماز کو جلدی ختم کی، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس آیت کو نہیں سنا؟ کیا تو نے اس آیت کو نہیں پڑھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے تو اپنی سارے کام چھوڑ چھاڑ کر لبیک کہو اور وہاں ان کے پاس پہنچو۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی تابع داری فرما برداری کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز بھی چھوڑ دو اس وقت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آؤ، اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو۔ کیا ہستی میرے اللہ نے زمین پہ اتاری تھی، کیا وہ زندگی لے کر آئے تھے، کیا تعریف کریں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جن کے پاس آنے کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نماز جیسی عبادت کو بھی چھوڑ کے تاخیر کر لو، وہاں پہ اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو، یا ایھا الذین آمنو۔ اور ہم لوگ تو کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، یہ آیت ہمارے پاس بھی آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آوازیں صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، پورا قرآن اللہ کی طرف بلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں، رمضان کے روزوں کی صدائیں لگ رہی ہیں، نمازوں کی صدائیں لگ رہی ہیں، اور پورے دین کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ پہلے روزے سے ایک ایک آیت کر کے یا ایھا الذین آمنو کی صدا جو اللہ نے لگائی ہے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ ہم کہاں مصروف ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی کو تابع داری کہتے ہیں؟ کیا اسی کو فرما برداری کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، اللہ اور اللہ کا رسول سے مراد ہے اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے تو پھر بھاگ کے دوڑ کے جاؤ اور ان کے حکم کو بجا لاؤ، حالانکہ ان کا بلانا تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی تھوڑی بلا رہے ہیں، اللہ اپنے فائدے کے لیے تھوڑی بلا رہا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بلا رہے ہیں، تمہاری چین سکون عافیت والی زندگی کے لیے بلا رہے ہیں، تو فوراً دوڑ کے جاؤ، اتباع رسول کرنی ہے، اللہ کے رسول سے عشق کرنا سیکھنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی سیکھنی ہے۔ ہم نے نہیں سیکھی وہ محبت، ہم نے وہ عشق کا درجہ نہیں سیکھا کہ جس پہ سب کچھ پیچھے ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی آگے ہے۔ ہاں، ہم نے کچھ بول ضرور سیکھے ہیں اور بولوں پہ بات مکمل نہیں ہوگی، عمل والی زندگی ہے، عمل کرنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ قربان جائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو روایت کر رہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن ہمارے پاس آئے اور ایک آواز لگائی، اجلسوا جمیعاً، اور ایک روایت میں ہے اجلسوا، سارے بیٹھ جاؤ۔ جمعے کے خطبے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، عبداللہ بن مسعود تھے، وہ دروازے کے درمیان میں تھے، ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، دروازے کی چوکھٹ پہ تھے، تو جیسے ہی انہوں نے آواز سنی اجلسوا، جیسے ہی آواز پہنچی ان تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجلسوا، تو کیا اتباع کر کے دکھائی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاؤں ہی اندر کر لوں، مسجد کے اندر چلا جاؤں، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں فرما برداری میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ نافرمانی تو ہو ہی نہیں رہی تھی، کہیں
فرما برداری میں، عشق رسول میں، محبت رسول میں، اطاعت رسول میں تاخیر نہ ہو جائے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا ہے، مسکرائے ہیں، فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ میرے پاس یہاں آ جاؤ، اور اپنے پاس بٹھایا، شفقت کے ساتھ بٹھایا۔ کبھی اس کو سوچے تو صحیح، کیا اس کے اندر مطلب اور مفہوم کیا تھا؟ عبداللہ یہاں آ جاؤ، مطلب یہ تھا کہ ارے اللہ کے بندے، میں نے وہاں بیٹھنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاتے۔ اور ان کے حال سے کوئی پوچھے کہ وہ تو اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے، وہ کیسے آواز سننے کے بعد مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاتے؟ میں اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے کمپیئر تو کر کے دیکھوں، کمپیئر کیا کر کے دیکھوں، میں دیکھوں تو صحیح کہ میں فرائض پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اتباع رسول تو عمل کرنا بڑے دل جگرے کا کام ہے، اور مجھے اور آپ کو اتباع رسول کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اتباع رسول عشق رسول کا نام ہے، اتباع رسول محبت رسول کا نام ہے، اور محبت رسول اتباع رسول کا نام ہے۔ عشق رسول زندگی رسول پہ، اتباع رسول ہے، عمل کرنے کا نام ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کر لے گا وہ پھر اللہ سے محبت کرنے والا ہے، بلکہ اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا ایک غلام تھا، کسی بات پہ مجھے اس پہ غصہ آ گیا اور میں اس کو اپنے عصا سے مارنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں دور سے آواز دی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابا مسعود جان لے، ابو مسعود جان لے۔ تو کہتے ہیں مجھے غصہ تھا اس قدر کہ مجھے اس آواز سے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب پہنچے، فرمایا اعلم ان اللہ، اعلم ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا، اللہ جو تو اس پہ قدرت رکھتا ہے تو اس کا مالک ہے نا، اللہ تیرا مالک ہے۔ تو اس کو کیا جواب دے گا؟ تو اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے، تو کل اللہ نے اس کے بدلے میں اگر تیرے سے مواخذہ کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ تو کہتے ہیں اسی جگہ میرے ہاتھ میں جو کوڑا تھا وہ زمین پر گر گیا، ہاتھ لرزنے لگا، اور میں نے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے معافی مانگی۔ وہ دن ہے اس کے بعد میں نے اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا، مارنا تو بڑے دور کی درکنار، میں نے پھر اس کے بعد کسی ملازم پہ، کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج کیا کیا جا رہا ہے غلاموں کے ساتھ؟ ملازموں، نوکر غلام نہیں ہیں، نوکر ہیں، چند گھڑی وہ سروس کرتے ہیں اور ہم ان کو اس کا معاوضہ دیتے ہیں۔ غلام کا تو مالک ہوا کرتا ہے، وہ غلام تھے، وہ تو ملک میں تھا، جیسے آج کل چیزیں ہماری ملک میں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی منع کیا گیا۔ اتباع رسول تو دیکھیں کس طرح اتباع کی، پھر ساری زندگی کبھی کسی ملازم کو ڈانٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے۔ میری زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی شامل ہو جائے، میں اور آپ ہم کامل اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو، جو وہ حکم دیں اس حکم کو بجا لاؤ، فرما برداری کرو، جس چیز کی طرف بلائیں دوڑ کے اس چیز کی طرف جاؤ، لما یحییکم، اور حالانکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ تھوڑا ہی ہے، اپنے فائدے کی چیز کو پکڑو۔
دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آج بڑی عجیب روش چل رہی ہے، ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے۔ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کے رسول پر، ان کی زندگی کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کی زندگیوں کو جانے بغیر قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ شان نزول صحابہ ہیں اور شان نزول صحابیات ہیں۔ شان نزول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جو اس موقع کی مناسبت سے جن لوگوں پر قرآن نازل ہو رہا تھا، آج باطل کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کو نکال دو، براہ راست قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، براہ راست بس قرآن کی سرسری سی تفسیر پڑھ لو اور تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول کی احادیث کو، اللہ کے رسول کی سیرت کو کے بغیر کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور صحابہ کی سیرت کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتے ہوئے اقوال نقل کرتا ہوں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، قتادہ نے یہ کہا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کہا ہے، ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے، فلاں صحابی نے یہ فرمایا ہے۔ وہ عربی جاننے والے لوگ تھے، لغت پہ کمال تھا ان لوگوں کا، اشعار فی البدی ان لوگوں کے منہ سے نکلتے تھے، سینے میں ان کے لغت بھری ہوئی تھی، عرب تھے اصل۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا ان کو عربی سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ ہمیں تو سمجھنے کے لیے شروحات کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو براہ راست ان کی لغت میں اللہ قرآن اتار رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو تفسیر اللہ کے رسول بتائیں گے وہی کامل تفسیر ہوگی۔ لغت میں تو کتنے معنی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ مر مٹنا، حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، مطالعہ کریں، سمجھ میں آئے گی کہ اتباع کس کو کہتے ہیں۔ ہزاروں واقعات ہیں، سارے تو بیان نہیں ہو سکتے۔ ایک نموذج کے طور پہ، نمونے کے طور پہ ایک دو واقعات آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ہماری مناسبت پیدا ہو جائے، صحابہ کی زندگی کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہماری مستورات میں صحابیات کی زندگی کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی کو چھوڑ کے ہمیشہ کا خسران اور خسارہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام دین لے کر آئے ہیں، جو اس کو چھوڑ کے کوئی اور زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ کل سب سے اکثر خسارے والی زندگی میں شمار کیا جائے گا، اور خسارے والی اس کی زندگی ہوگی۔ نہ اس کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، بس صرف باتیں ہی رہ جائیں گی، اور باتیں کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، باتیں رہ جائیں گی۔ زندگی عمل سے ہے، اور عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں اللہ اپنے رسول کی کامل محبت، اطاعت، عشق عطا فرمائے۔